5 اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں، جس طرح 5 اسباق ہم نے پڑھے ہیں تو وہ بھی یہی الفاظ تھے، بس اس میں یہ شروع سے بتایا گیا ہے کہ جو عربی اور اردو کے الفاظ میں فرق کیا ہے۔ اردو کے الفاظ میں الف لام نہیں ہوگا، بغیر الف لام کے ہوگا، اور عربی کے الفاظ میں الف لام داخل کریں گے تو وہ عربی کا لفظ بن جائے گا۔ اور جو انسانوں کے نام ہیں یا جگہوں کے نام ہیں تو وہاں پر بعض اوقات الف لام آئے گا بھی اور بعض اوقات نہیں بھی آئے گا۔ جیسے محمد نام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تھا، اسی طرح فرعون، نمرود، یہ ایسے ناموں پر الف لام نہیں آئے گا لیکن یہ عربی کا لفظ ہوگا۔ تو اسی طرح ذیل میں آنے والے پرانے الفاظ کا بھی مطلب ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ لفظ بھی اردو زبان کا حصہ ہے، ہر لفظ کے سامنے اس کا مطلب بھی لکھیں، اور نئے الفاظ کے سامنے نئے الفاظ جو آئیں گے اس کا معنی اس کے سامنے دیے گئے ہیں۔ اب جیسے آ گیا ہے المال، المال کا مطلب ہے مال، یعنی پیسہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ آپ کی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، آپ کا اور کتنی چیزیں آ سکتی ہیں جو مال کے اندر آتی ہیں۔ تو دوسرا لفظ ہے العلم، یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی الف لام کی وجہ سے عربی ہے۔ تو علم کا مطلب ہے جاننا، ہم اردو میں کہتے ہیں اس نے علم رکھا ہوا، فلاں چیز کا علم اس کے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ فلاں چیز میں اس نے مہارت حاصل کی ہے، یعنی اس کا علم اس کے پاس ہے۔ الکبیر کا مطلب ہے بڑا، اس سے کبریائی بھی مراد لی جا سکتی ہے، کسی چیز کا بڑا ہونا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، تو یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم بولتے رہتے ہیں۔ القیامہ، قیامہ کا مطلب ہے قیامت، یعنی جو آخرت میں جب قیامت واقع ہوگی تو اس سے مراد یہ قیامہ، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں قیامت، اور عربی میں القیامہ۔ الاصلاح، الاصلاح کا مطلب ہے اصلاح کرنا، کسی کو واعظ و نصیحت کرنا، کسی کو اچھے کام کی طرف راغب کرنا، تو اس کا مطلب اصلاح ہے۔ رمضان، رمضان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور عربی کا لفظ ہے رمضان۔ رمضان کا مطلب ہے مہینہ، جو ایک مقدس مہینہ ہے جس میں انسان روزے رکھتے ہیں، تو اس سے مراد وہ مہینہ ہے۔ اور الخشیہ، خشیہ کا مطلب ہے ڈرنا، ایک انسان کے اندر کسی چیز کا ڈر ہو تو اس کو خشیہ کہا جاتا ہے۔ قریش، اب یہ دیکھیں قریش یہ خاندان کا نام ہے اور اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اور یہ عربی کا لفظ ہے قریش، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا نام قریش تھا۔ الناس، الناس سے مراد لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، لوگ مراد اس سے۔ الصبح، اور صبح کا مطلب ہے جس طرح ہم صبح جب بیدار ہوتے ہیں اس سے مراد یہ بھی صبح کا ٹائم ہے، تو ہم اردو میں صبح کہتے ہیں تو عربی میں الصبح لفظ استعمال کیا۔ التقویٰ، التقویٰ کا مطلب ہے پرہیزگاری، یعنی دینداری، مطلب ایک بندے کے اندر پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچتا ہے تو اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ النجا، تو اردو میں ہم نجات کہتے ہیں، عربی میں النجا کا لفظ مؤنث لفظ ہے لیکن عربی میں النجا استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح الزینہ، زینہ کا مطلب ہے خوبصورتی بھی ہے، زینت بھی ہے، تو دونوں لفظ استعمال ہو رہے ہیں۔ الطاعہ، الطاعہ کا مطلب ہے اطاعت، تو وہاں مطلب بھی لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اطاعت ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن عربی میں الطاعہ۔ الدینار، دینار کا مطلب ہے پیسہ، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں دینار، عربی میں لفظ ہے الدینار، تو اردو میں اس کو ہم پیسے کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ الساحر، یعنی ساحر کا مطلب ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں یہ بڑا ساحر ہے، اس سے مراد جادو ہے، یعنی جادوگر ہے۔ المجنون، یہ عربی کا لفظ ہے لیکن اردو میں بہت کم ہی استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے پاگل پن، یہ آدمی پاگل ہے، مجنون ہے۔ الجن، اردو میں بھی ہم جن استعمال کرتے ہیں، جن سے مراد ہے جنات، اور عربی میں الجن کہا جاتا ہے۔ الساجد، تو اس کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا، اس کو ساجد کہا جاتا ہے۔ الراکع کا مطلب ہے رکوع کرنے والا، تو اردو میں ہم کہتے ہیں رکوع، اور عربی میں الراکع کا لفظ استعمال ہے۔ الروح، یعنی روح کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کا امر ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہوئی ہے، اگر یہ روح نکل جائے تو انسان کے جسم کسی کام کا نہیں ہے، تو یہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، تو اسے عربی میں کہتے ہیں الروح۔
الحساب یعنی جو ایک حساب و کتاب ہوتا ہے، مال دولت میں حساب کتاب بھی ہوتا ہے، اسی طرح قیامت میں انسان کے اعمال میں بھی حساب و کتاب کیا جائے گا، تو اس سے مراد ہے حساب۔ الفضل عربی کا لفظ ہے الفضل، فضیلت، یعنی کسی کو